السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 180 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین اور نہ گمان کریں وہ لوگ یبخلون بما آتاہم اللہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جس کو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم نہیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ ان قریب ان کو توق دیا جائے گا اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمان اور زمین کی میراث، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ وہ جو تم کر رہے ہو خبر رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير اور جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ عن قریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے۔ آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہی وارث ہے اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم بخل کے بارے میں پڑھیں گے۔ بخل کرم کی ضد ہے، اس کا لغوی معنی پہلے دیکھ لیجئے۔ بخل کرم کی ضد ہے، جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ اس کے مقابل میں جود ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو بکثرت بخل کرے۔ بخل کی دو قسمیں ہیں، اپنے مال میں بخل کرنا اور دوسرے کے مال میں بخل کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا وہ اس کو چھپاتے ہیں، ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر جو سورۃ نساء کے اس مقام پر اللہ نے جس بخل کا ذکر کیا ہے وہ اہل کتاب کا علم کو چھپانا، یہ بھی ایک بخل تھا کہ وہ خود بھی چھپاتے تھے اور باقیوں کو بھی کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی نبوت کے متعلق جو آیات ہماری تورات اور انجیل میں موجود ہیں اس کو لوگوں کو مت بتائیں۔ تو بخل کا مطلب کیا ہوا؟ بخل کرم اور جود کی ضد ہے۔ جب آپ اپنے پاس جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کا وقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کہ اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کر رکھی ہے، آپ اس کو نہ خود خرچ کریں اور جب اس کی ضرورت اور موقع ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کو خرچ کرنے کی ترغیب دیں، اس کو بھی کہیں کہ اپنی ان چیزوں کو سنبھال کے رکھو جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ بخل عرب کہتا ہے بخلت العین بالدموع، آنکھوں نے آنسوؤں میں بخل کیا، یعنی جب آنکھوں میں سے آنسو جاری ہونے کی ضرورت تھی تب وہ بندہ نہیں رویا۔ جہاں خرچ کرنا ہو واجب ہو وہاں پہ خرچ نہ کرنا بخل ہے، جہاں خرچ نہ کرنا واجب ہو وہاں پہ خرچ کرنا اسراف اور تبذیر ہے، اور ان کے درمیان جو کیفیت ہے وہ ہے جود و کرم، جود و سخا۔
تو اللہ قرآن پاک میں اس چیز کو سمجھ لیجئے. اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل سورہ مبارکہ 15 پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ لو، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس کو سنبھال کر بند مٹھی کے ساتھ اس کو گردن کے ساتھ لگا لو، اور نہ ہی اس کو پوری طرح کھول دو، یعنی کہ ہاتھ کو مکمل طور پر کھول دو. تو جو ایک محمود صفت ہے خرچ کرنے کے معاملے میں، وہ اسراف بھی نہیں ہے اور بخل بھی نہیں ہے، افراط اور تفریط کے درمیان کا راستہ ہے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یہ جو ہم 19ویں پارے میں پڑھتے ہیں نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اسی سلسلہ کلام کی آیت ہے. اللہ اپنے بندوں کی صفتیں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بندے جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے وقت فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی تنگی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا کمی اور زیادتی کے درمیان معتدل ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو جو کچھ جود و کرم اپنے سخاوت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نصیب کر رکھا ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ اس کا وقت ہے، وہ اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ اس کے پاس اس کا علم ہے، وہ آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، وہ کچھ بھی ہے، ان میں اگر آپ خرچ کی بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، قربانی ہے، جہاد ہے، حج ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ سب واجب ہے. ایک بیوی ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نان و نفقہ پورا کرے، اس کو لباس اور اس کو رہائش مہیا کرے، اور اسی طرح اگر اس کے بچے ہیں تو یہ ذمہ داری خاوند کی ہے. جہاں پہ اس کو خرچ کرنا واجب ہے، شریعت نے اس کو اس چیز کا پابند کیا ہے، وہ ان پر خرچ نہیں کرتا تو وہ ایک بڑا بخیل شخص ہے. دوستوں پر، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر، عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا یہ بھی واجب ہے، اور جو ان پر بھی خرچ نہ کرے وہ اس سے کم درجے کا بخیل ہے. یعنی کہ پہلے درجے میں تو وہ ہے جو اپنی ذات پر بھی نہیں، اپنے بیوی بچوں پر بھی نہیں، صدقہ خیرات میں بھی نہیں، زکوٰۃ میں بھی خرچ نہیں کرتا، وہ بہت بڑا بخیل ہے. لیکن جو شخص اپنے رشتہ داروں پر اور عام مسلمانوں پر اور ہمسایوں پر خرچ نہیں کرتا، اس کے بخل کا درجہ وہ پہلے والے آدمی کے بخل سے تھوڑا سا کم ہے. اور ایک اور اس کی قسم ہے، وہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی تو وہ کرتا ہے، لیکن نفلی صدقات میں عام فقراء اور مساکین اور سائلین اور رفاہی کاموں پر خرچ نہیں کرتا باوجود وسعت ہونے کے، اور پیسے گن کر رکھتا ہے. یہ بخل کی تیسری قسم ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ پہلے 2 درجوں سے کم ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جس نے بخل کیا اور استغنا غنی بنا رہا، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کسی بندے کو ضرورت ہے، آپ غنی کا لفظی مطلب ہے بے پرواہ، تو پرواہ نہ کریں. پیسہ جہاں پہ خرچ کرنا، آپ کے پاس پڑا ہوا ایکسٹرا، اور آپ کے پاس ہے علم، آپ کے پاس ہے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کسی کو دے سکتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کسی کو ضرورت بھی ہے لیکن یو ڈونٹ کیئر، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. تو ایسا شخص اس نے اچھائی کے راستے کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی دیکھیں کہ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حسنہ کو جھٹلانے والا بندہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھے گا، جو روزے نہیں رکھے گا. مطلب آپ ان عبادات کو کر لیتے ہیں، لیکن جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ دل تنگ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تو ہم اس کو عسر، اس کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہوں گی. اتنا پیارا اصول، کتنا پیارا اصول ہے. آسانیاں چاہتے ہو تو آسانیاں بانٹو. اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں نا ہم، آپ جب کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں نا پیاری بہنوں، تو الٹیمیٹلی یو ڈو یور سیلف اے فیور. آپ اپنے آپ کے ساتھ ایک بھلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن نے بھی یہ اصول بتا دیا، بخل کرنے والا شخص جس کو دوسرے کی ضرورت کا پتہ بھی ہو اور وہ بے پرواہ بن کے بیٹھا رہے، اور
جب پھر اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کی زندگی میں بھی کوئی آسانیاں پیدا نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یہ منافقین کی صفت ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیتا ہے تو منافق کیا کرتے ہیں؟ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ ہاں تم تو وہی لوگ ہو جب تم کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ فی سبیل اللہ خرچ کرو تو تم میں سے کوئی بندہ تو بخل کر لیتا ہے، دل تنگ پڑتا ہے اس کا مال خرچ کرنے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی بخل کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ ہی سخاوت کرتا ہے۔ بخل اپنے آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی میں آسانیاں روک لیں گے تو آپ کی زندگی میں آسانیاں رک جائیں گی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ کو دیتے وقت دل تنگ کرتے ہو، جو کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک ہے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے تمہارے ان پیسوں اور صدقات سے، اور تم تو لمحہ لمحہ اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، جس نے اعراض کیا، کیا یہ بات کو سمجھ لیں، ہم پرواہ نہیں کرتے نا۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہے، کوئی آپ سے کہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، تو آپ ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ آپ نے سنا ہی نہیں، یو ڈونٹ کیئر۔ اللہ فرماتا ہے جو اس طرح کی روش اختیار کرے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ جو تم خرچ کرنے میں بے پرواہی کر رہے ہو نا، تو پھر اللہ بھی بے پرواہ ہو جائے گا تم سے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں آنے والے وقت کے لیے سنبھال کے رکھو، بھئی کل کا کسی کو کیا پتا، ہم یہ سب خرچ کر دیں گے تو کل کا کیا ہمارا بنے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ خود تو بخل کرتے ہی کرتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین تیار کیا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ سورۃ الہمزہ۔ ہر تانا دینے والے، چغل خوری کرنے والے شخص کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھتا رہا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کرنے والی میں ضرور پھینکا جائے گا۔ کہ اس شخص کی برائی کیا ہے، ذرا نوٹ کریں نا قرآن پاک کے اس مقام پر۔ کوئی اس نے شرک نہیں کیا، اس نے کوئی کسی دوسرے انسان کو جھوٹ اور نہیں کی۔ 3 برائیاں، تانا دینے والا، چغل خوری کرنے والا اور مال جمع کرنے والا، اس شخص کے لیے ویل ہے اور وہ دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا اور اس میں چورا چورا کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ چورا چورا سمجھ لیجئے اس کانسیپٹ کو، یہ قرآن پاک کا بڑا زبردست ڈسکرائب کر رہی ہے یہ آیت۔ وہ چورا چورا کر دے گا، رسوں کا چورا چورا کبھی کرتے ہیں، کیما کر دے گا وہ اس شخص کا۔ کیسے؟ وہ تپتی ہوئی آگ جو چورا چورا کرے گی اور دل تک جا پہنچے گی، جلسا دے گی۔ کیا برائی ہے؟ کوئی وہ برائی ہے جس کو ہم نے کبھی برائی ہی نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان سب کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، سو اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری پیاری بہنوں، بخاری کی حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہ مال ایک موٹا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر اس شخص کو وہ سانپ اپنے دو جبڑوں میں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ۔ یہ یاد رکھیے، یہ توق کیا ہے؟ یہ سانپ ہے جو گردن میں لپٹ جائے گا، اور قیامت کے دن جب تک کہ وہ محشر کا دن ہوگا، وہ سانپ اس کو ڈستا رہے، اس کے سر پہ سوار کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز دو فرشتے نازل ہو کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور خرچ نہ کرنے والے کو مال ضائع کر دے۔ اللہم آتی منفقہ، یہ فرشتے کی دعا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اللہ جس نے خرچ نہیں کیا اس کا مال برباد کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل وزالع الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں پریشانی اور غم، عاجز ہونے، سستی، بخل، بزدلی، قرضوں کی زیادتی اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ کرنے والے شخص کی ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ان کی مثال دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کی دو زرہیں پہنی ہوئی جو ان کی چھاتیوں سے ہنسلیوں تک اور ان کے ہاتھوں تک ہے۔ جب صدقہ دینے والا مال دینے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ ڈھیلی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کا نشان مٹ جاتا ہے۔ جب بخیل کسی چیز کو صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کا حلقہ اپنی جگہ پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جو شخص نہیں خرچ کرنا چاہتا پھر اس کو اللہ توفیق بھی عطا نہیں کرتا۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو شرح صدر نصیب کرتا ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ سخی جب سخاوت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کے ہاتھ اس کی موافقت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ فراخ دلی سے وہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور بخیل جب کچھ دینے کے ارادہ کرتا ہے اور اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، بخل کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد رکھیے گا۔ ابن عباس نے روایت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی کی لغزش سے درگزر کرو کیونکہ جب وہ لڑکھڑاتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ اونٹ والا جو اونٹوں کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے اونٹ بہت فربا ہو کر آئیں گے اور اس کے سامنے چٹیل میدان میں مالک کو بٹھایا جائے گا
اور اونٹ اس کو اپنی ٹانگوں اور اپنے سموں اور اپنے کھروں سے ڈھونڈتے ہوئے گزر جائیں گے۔ جو گائے والا گائے کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ قیامت کے دن وہ گائیں بہت موٹی ہو کر آئیں گی اور اس کے مالک کو ان کے سامنے میدان میں بٹھایا جائے گا، اور وہ گائیں اس کو سینگوں سے پکڑ کر مارتی ہوئی کچلتی ہوئی گزر جائیں گی۔ جو بکریوں والا بکریوں کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ بکریاں بہت موٹی ہو کر آئیں گی، اس کے سامنے اس کو میدان میں اس مالک کو بٹھایا جائے گا، اس کو سینگوں سے مارتی ہوئی روندتی ہوئی گزر جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرمایا، اور جو خزانے والا خزانے میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ خزانہ قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں منہ کھولے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ خزانہ کا مالک بھاگے گا تو ایک منادی آواز دے گا، یہ لو اپنا خزانہ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب خزانے کے مالک کو کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا تو وہ اس سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا اور سانپ اونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹنی کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی جب وہ پینے کا موقع ہو تو اس کا دودھ دھوئیں، یعنی کہ اس کو مس یوز کریں، اس کو ریسٹ نہ کرنے دیں، اور ڈول دینا، اور دوسرا اس کا حق کیا ہے کہ ایک نر اونٹ کو جفتی کے لیے عاریتاً دینا، اور اونٹنی کا دودھ پینے کے لیے ضرورت مندوں کو دینا، اور راہ خدا میں اس پر لوگوں کا مال لا دینا۔ یہ ہے ان کا حق کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دلی سے بچو، تنگ دلی کی وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک کی گئیں۔ اس تنگ دلی نے ان کو بخل کا حکم دیا اور انہوں نے بخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قطع تعلقی کا حکم دیا، اس تنگ دلی نے، اور انہوں نے اس پر قطع تعلقی کی۔ اس تنگ دلی نے ان کو جھوٹ بولنے کا حکم دیا اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو خرچ کرنے کی باری آئے تو آپ کا ہاتھ اور دل تنگ ہو جائے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، اور جب آپ کو کسی کی کوئی اچھائی کو اکنالج کرنے کی بات آتی ہے تب بھی ہماری زبان سے لفظ ہی نہیں نکلتے، ہماری زبان سے بالکل بھی کوئی لفظ نہیں نکلتے، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرا بندہ اس کو جو ہے، خاص طور پہ جب شادی ہو جاتی ہے، نئی لڑکی کسی کے گھر میں جاتی ہے، اس کی کسی نیک کام کی، اس کی کسی اچھائی کی کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، زبان سے کوئی لفظ ادا ہی نہیں کرتا، نہ محبت والے، نہ احساس والے، اور نہ ہی اس کی تعریف کے۔ ہم اور ہم اتنے بخیل ہیں کہ ہمارے پاس کسی دوسرے کو دینے کے لیے اچھے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ گفتگو میں فراخ دلی سے کسی دوسرے انسان کی اچھائیوں کو تسلیم کرنا بھی سخاوت ہے، اور آپ کے پاس علم ہے، آپ نے کسی کو فراخ دلی سے دے دیا، یہ بھی سخاوت ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اس کے راستے میں خرچ کریں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ قرآن کے اس مقام کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے کورس آف ایکشن کی اصلاح کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔